السلام علیکم، میں ہوں عارش خان، پنجاب گروپ آف کالجز کبیروالا سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مومن خان مومن، غزل نمبر 2۔ سب سے پہلے ہم شاعر کے تعارف کریں گے۔ شاعر کے تعارف میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن خان مومن، ان کا پورا نام مومن خان ہے، جبکہ کلمی نام مومن خان مومن ہے جس نام سے یہ مشہور ہوئے۔ اگر ہم شاعر کے تعارف کی طرف آتے ہیں تو یہ غالب کے ہم اثر شاعر ہیں۔ ہم اثر کہتے ہیں ایک ہی عہد کا شاعر، یعنی غالب کا عہد اور مومن خان مومن کا عہد ایک ہی ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ دلی کے شاعر ہیں۔ 1800 میں دلی میں پیدا ہوئے، 1852 کی ان کی وفات ہے۔ دلی کے یہ شاعر ہیں اور مالی استحکام جو ہے ان کے پاس ہے۔ مالی استحکام کیا ہے؟ یعنی دولت کے حوالے سے ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اسی لیے مالی طور پر خوشحال ہے اور شاعری میں بھی وہ چیز ان کی نظر آتی ہے، یعنی شوخی ہے، ادا ہے، حسن و عشق کا بیان ہے۔ یہ تمام چیزیں ان کی اسی لیے یہ ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ یہ مالی طور پر استحکام ہے، خوشحال ہے۔ ماہر نجوم ہے یہ۔ ماہر نجوم ستاروں کے علم کو کہتے ہیں، تو ستاروں کے علم پر ان کو عبور حاصل ہے۔ حکمت جانتے ہیں، شطرنج کے ماہر ہیں، موسیقیت ان کی شاعری میں بھی ہے اور موسیقی سے ان کو لگاؤ بھی ہے۔ تاریخ گوئی انہوں نے شاعری کے اندر، تاریخ گوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شعروں کے اندر اپنی ڈیٹ آف ڈیتھ، اپنے مرنے کا وقت شو کیا اپنی شاعری میں۔ آخری ایام میں جب ان کے تھے تو اپنے شعروں میں انہوں نے ظاہر کیا کہ ان کا یہ سال جو ہے وہ فوت ہونے کا ہے، تو یہ تاریخ گوئی ہے۔ آخری عمر میں انہوں نے تصوف پر بھی کچھ لکھا، ایک مثنوی لکھی تھی جو تصوف کے موضوع پر تھی۔ اب آ جاتے ہیں محبت کے روایتی مضمون کو یہ باندھتے تھے۔ محبت کے روایتی مضمون کیا ہے؟ یعنی ہر شاعر نے محبت کے روایتی مضمون کو باندھا، اور روایتی مضمون کیا ہے؟ ہمیشہ عشق محبت کی کہانی کے اندر 3 کردار ہوتے ہیں، ایک ہے عاشق، دوسرا ہے محبوب، تیسرا ہے رقیب۔ یہ روایتی ایک مضمون ہے۔ انہوں نے بھی اس مضمون کو باندھا لیکن اس میں نیا پن لے کر آئے، جو ان کی شناخت بھی بنا، جس وجہ سے یہ زیادہ مشہور بھی ہوئے کہ انہوں نے یہ پہلو سب نے استعمال کیا، لیکن انہوں نے جب انداز یہ اپنایا تو اس میں نیا پن پیدا کیا۔ اگر ہم ان کی شاعری کی خصوصیات کی طرف نظر دوڑائیں تو حسن و عشق کے مضامین یہ جو بیان کرتے ہیں اپنی شاعری کے اندر، حسن و عشق کو وہ ایک نئے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ حسن و عشق کو اور بھی شاعر بیان کرتے ہیں، لیکن جو ان کا انداز بیان ہے وہ سب سے الگ، سب سے جدا ہے، اسی لیے یہ اپنے طور پر پہچانے جاتے ہیں حسن و عشق کے مضامین ظاہر کرنے میں۔ عشق کے روایتی کردار جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، عاشق، محبوب اور رقیب، اس کو بیان کرتے ہیں لیکن ایک نئے انداز میں۔ تیسری بات کیا ہے؟ شوخی و ندرت ان کی شاعری میں پائی جاتی ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مالی طور پر یہ خوشحال تھے، اس لیے ان کی شاعری کے اندر شوخی بھی تھی، ادا بھی تھی، انداز بھی تھا، اور ندرت کہتے ہیں نئے پن، تو ان کی شاعری کے اندر نیا پن بھی موجود تھا۔ آگے آ جاتے ہیں ایہام گوئی پر۔ ان کی شاعری میں ایہام گوئی بھی پائی جاتی ہے، یعنی ذو معنویت۔ ایک شعر ہے اور اس شعر کے 2 معنی نکل رہے ہیں، ایسی شاعری بھی انہوں نے کی ہے جس میں ایہام گوئی پائی جاتی ہے، 2 مطلب نکلتے ہیں اور دونوں مطلب ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگزامپل کے طور پر ان کا ایک شعر ہے، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ تو اس کا اگر شعر کا مفہوم سمجھا جائے تو ایک مفہوم تو یہ ہے، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، یعنی مسجد میں ہم رات کو گئے اور وہاں پر عبادت کی، اللہ اللہ کر کے جو ہے وہ رات گزاری ہم نے،
اور دوسرا اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے جو اس کے بالکل متضاد ہے کہ ہم مسجد جانا نہیں چاہتے تھے، کوئی لے گیا ہمیں زبردستی، ہم وہاں گئے اور ہم نے خدا خدا کر کے جو ہے وہ رات کاٹی کہ جانے کب رات ختم ہوگی اور کب میں گھر جاؤں گا۔ تو یہ احام گوئی ان کی شاعری کے اندر پائی جاتی ہے۔ آگے آ جاتا ہے معاملہ بندی، ان کی شاعری کے اندر معاملہ بندی بھی پائی جاتی ہے۔ معاملہ بندی کیا ہوتی ہے؟ محبوب سے راز و نیاز کی باتیں، عاشق جو محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اس کو معاملہ بندی کہا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں محاورات کا استعمال، ان کی شاعری میں جگہ جگہ پر محاورات کا استعمال بھی نظر آتا ہے۔ ثنائے لفظی کا برمحل استعمال، یعنی بڑے اچھے انداز سے یہ ثنائے لفظی کا استعمال کرتے ہیں۔ ثنائے لفظی ہوتی ہیں، مختلف صنعتیں ہوتی ہیں جو شعر میں حسن پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جیسے صنعت میرات النظیر، صنعت تضاد، اس طرح کی مختلف جو ہے وہ صنعتیں ہیں جو شعر میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ آگے آ جاتا ہے سہل ممتنع، ان کی شاعری میں سہل ممتنع ہے، یعنی آسان سادہ الفاظ میں بڑی بات کی ہوتی ہے، کم مصروں میں چھوٹی بحر کے اندر بڑی بات کی ہوتی ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنے جیسی بات کی جاتی ہے۔ سہل ممتنع کون سے شعر ہوتے ہیں؟ سہل ممتنع وہ اشعار ہوتے ہیں جو دکھنے میں ایسے لگتے ہیں کہ پڑھنے والے کو لگتا ہے ایسا شعر تو میں بھی کہہ لوں گا، لیکن جب کہنے لگے تو کہہ نہ پائے، تو یہ سہل ممتنع ہے، آسان سادہ الفاظ کے اندر گہری بات کہہ جانا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل مومن خان مومن کا ایک مشہور و معروف شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر یہ ہے مراد کہ اے میرے محبوب، جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تو تم میرے پاس موجود ہوتے ہو۔ گویا سے مراد ہے گویائی، اور نہ صرف میرے پاس ہوتے ہو بلکہ مجھ سے محو گفتگو ہوتے ہو۔ یہ وہ شعر تھا جس کے بارے میں غالب نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ میرا پورا دیوان لے لو لیکن یہ شعر مجھے دے دو۔ تو اگر شاعری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مومن خان مومن ایک بڑا نام ہے جس کو ہم کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک تھے فضل الحق خیر آبادی آرزو، اور مومن خان مومن کے دوست تھے، بہت اچھے دوست تھے، شطرنج کھیلا کرتے تھے ساتھ، اور کسی نہ کسی موضوع پر بحث ہو جایا کرتی تھی اور ایک دوسرے کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید جو تھے ان کے مومن خان مومن معتقد تھے، یعنی ان کو سمجھنے والے تھے، وہ ان کے پیر و مرشد تھے، ان کے پیر و مرشد تھے۔ تو اس لیے ایک مرتبہ ان میں بحث ہوئی، جو فضل حق خیر آبادی تھے انہوں نے ایک سوال کیا اور جو شاہ اسماعیل شہید تھے وہ اس کا جواب اس ٹائم فوری طور پر نہ دے سکے، اور فضل حق خیر آبادی نے تنزیہ کہا، لو دے دیا تمہارے پیر صاحب نے جواب۔ تو مومن خان مومن نے شطرنج کی جو کھیل رہے تھے شطرنج اس کو الٹ دیا اور غصے میں وہاں سے چلتے بنے، اور یہ کہا لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لے، یہ انہوں نے کہا اور وہاں سے چلتے بنے۔ اس کے بعد انہوں نے ان سے قطع تعلق کر دیا۔ تو ہر شعر کا مفہوم عاشق اور محبوب کے حوالے سے بھی ہوگا اور ان کی جو دوستی تھی فضل حق سے اس حوالے سے بھی ہوگا۔ یہ تھا مومن خان مومن کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ مومن خان مومن کا پہلا شعر، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے لاچار جی سے ہم۔ ٹھانی تھی دل میں فیصلہ کیا تھا، عہد کیا تھا، پرعزم تھے، ارادہ کر لیا تھا، پختہ ارادہ، کس چیز کا؟ کہ اب نہ ملیں گے کسی سے ہم۔ یہاں پر کسی سے ہم سے مراد ہے محبوب، یعنی عاشق نے یہ عہد کر لیا تھا، یہ عزم کر لیا تھا، یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب محبوب سے نہیں ملے گا، پر کیا کریں کہ ہو گئے لاچار جی سے ہم۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ ناچار جی سے ہم۔ ناچار کا مطلب ہے مجبور ہو جانا،
تو لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ محبوب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ عاشق محبوب سے کنارہ کر کیوں رہا ہے؟ دیکھیں، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی سائیکی ہوتی ہے، عاشق کی بھی سائیکی ہے، محبوب کی بھی سائیکی ہے۔ تو عاشق کی سائیکی کیا ہے کہ وہ محبوب سے جب محبت کرتا ہے تو دیوانہ وار محبت کرتا ہے اور ہر طرح سے اس کے مظالم سہتا ہے، کیونکہ جب وہ عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو ناسے کہتے ہیں نصیحت کرنے والا، اس کو بار بار کہتا ہے کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عاشق پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ ایک آگ کا دریا ملے گا اور میں نے اس میں ڈوب کر جانا ہے۔ محبوب کی سائیکی کیا ہوتی ہے کہ اس میں غرور، انا، تکبر ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ محبوب جو ہے عاشق پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور عاشق سے چپ چاپ برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کہ محبوب اس پر ظلم و زیادتی کرے گا۔ لیکن ہمیشہ ضبط کی، صبر کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ جس طرح ایک گلاس میں آپ پانی بھرے اور جب وہ کنارے تک بھر جائے گا تو اس کے بعد وہ باہر چھلکنا شروع کر دے گا، اسی طرح انسان کا ضبط ہوا کرتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب صبر جواب دے دیتا ہے اور وہ چھلکنا شروع کر دیتا ہے۔ جب چھلکنا شروع کرتا ہے تو عاشق اپنے محبوب سے بار بار گلے شکوے کرتا ہے کہ اے میرے محبوب، اپنے کیے پر نظر ثانی کر، مجھ پر ظلم و زیادتی نہ کر، میں یہ برداشت نہیں کر پا رہا۔ لیکن سونے پر سہاگا یہ کہ محبوب رقیب سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ شرک تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا، شرک تو اللہ تعالیٰ بھی گوارا نہیں کرتا، تو عاشق کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ عاشق بھی اسی وجہ سے محبوب سے کنارہ کرتا ہے، تمام مظالم سہ لیتا ہے، لیکن رقیب سے محبوب کا تعلق برداشت نہیں کر پاتا اور آخر وہ پھر سوچ لیتا ہے کہ اب محبوب سے میں نے نہیں ملنا۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں؟ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ کنارہ کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ محبوب کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، اس کو پہلے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ محبت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ جیسے بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کا احساس تب ہوتا ہے، شدت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ شادی ہو کر دوسرے گھر چلی جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے۔ بھائی سے محبت کرتے ہیں، بھائی سے کتنی محبت کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے جب وہ باہر کمانے چلا جاتا ہے۔ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک دن جب وہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے۔ عاشق بھی محبوب سے کنارہ کر لیتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے کہ اب محبوب سے کبھی نہیں ملنا، لیکن جب وہ جدا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ دوبارہ محبوب سے رجوع کرتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں؟ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اور بھی ایک شعر ہے، ترک تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں، ترک تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں، لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں۔ ایک جگہ اور شعر ہے، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر لی، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر لی، دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی۔ تو یہ تھا مومن خان مومن کا پہلا شعر۔ دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ اب یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے؟ جب میں کسی کو مسکراتے دیکھتا ہوں تو پریشانی میں اپنی بد نصیبی پہ رونے لگتا ہوں۔ اب اس کی ایک مثال لے لیجئے، جیسے ایک انسان کا اگر پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس کے سامنے کوئی مرغ مسلم کھا رہا ہے تو اس کو وہ کبھی بھی برا نہیں لگے گا، کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ لیکن جہاں پر وہ بھوکا ہے اور اس کے سامنے کوئی کھانا کھا رہا ہو، کوئی اچھا بریانی کھا رہا ہو، تو وہ ایسی صورتحال میں کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، اس کو وہ انسان برا لگے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان دکھی ہے
تکلیف میں ہے اور اس کے سامنے کوئی کہکہے لگا کر ہنس رہا ہو تو اس کو وہ کہکہے چبھیں گے، اس کو وہ تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنے محبوب کے ساتھ گھوم رہا ہے اور وہ کسی ایسے کپل کو دیکھتا ہے جو گھوم رہا ہے خوشی کے ساتھ، تو اس کو اس سے کوئی الرجی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ کب ہوگا؟ جب انسان کو اس کا محبوب چھوڑ کر چلا جائے گا اور وہ پھر کسی کپل کو ساتھ دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ یہاں پر شاعر وہی بات کر رہے ہیں، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ یعنی عاشق دکھی ہے، تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کو کوئی خوشی میں نظر آتا ہے، کوئی ہنستا کھیلتا نظر آتا ہے۔ عاشق اور محبوب ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، جو اس سے گوارا نہیں ہوتا۔ اب بات یہاں پر کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ عاشق کو محبوب نے چھوڑ دیا، دکھی ہے، صرف چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، محبوب نے عاشق پر بہت سی ظلم و زیادتی کی ہے، تکلیفیں پہنچائی ہیں اور آخرکار اس سے کنارہ کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد عاشق جب بھی کسی کو ہنستا کھیلتا دیکھتا ہے کہ محبوب اور عاشق کو اکٹھا دیکھتا ہے تو اس کو اپنا دور یاد آ جاتا ہے جب وہ خوش ہوا کرتا تھا اور اپنے محبوب کے ساتھ پر اسے رشک ہوتا تھا۔ یہ وہ وقت ہے جو اس کو یاد آ جاتا ہے اور وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ پاتا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے، جب میں کسی کو مسکراتے دیکھتا ہوں، یعنی مومن خان مومن کو اپنی دوستی کا وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب میں اپنے دوست کے ساتھ ہوتا تھا تو بہت خوش ہوا کرتا تھا، لیکن آج میں اپنے دوست سے جدا ہو چکا ہوں، اس لیے مجھے کوئی بھی ہنستا کھیلتا اچھا نہیں لگتا۔ جیسے ایک شعر ہے، بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ، بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ، اڑا دیے ہیں پرندے شجر پہ بیٹھے ہوئے۔ یا پھر ایک شعر اور ہے، گلے آپس میں جب ملتے ہیں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، گلے آپس میں جب ملتے ہیں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جان ایلیا کا ایک شعر ہے، کیا تکلف کرے یہ کہنے میں، کیا تکلف کرے یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تو جب انسان کا اندر سے دکھ ہو، تکلیف ہو، تو اس کو باہر کا منظر جتنا مرضی سہانا ہو، اچھا ہو، اس کو اچھا نہیں لگتا، بلکہ وہ اپنی دکھ کی کیفیت میں وہ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں اس کو مزید اداس کر دیتے ہیں۔ کسی کو وہ خوش دیکھتا ہے تو اس کو اپنے خوشی کے لمحات یاد آ جاتے ہیں اور اس سے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ یہ شعر بھی اس حوالے سے ہے۔ اس غزل کے جتنے بھی شعر ہیں وہ آپ نے عشق اور محبت کے حوالے سے بھی دیکھنے ہیں، اور دوسرا مومن کی جو فضل حق سے دوستی تھی اس حوالے سے بھی دیکھنے ہیں۔ دو موضوعات کو آپ نے لے کر چلنا ہے، چاہے وہ پہلا شعر ہو یا آخری شعر ہو۔ بہت شکریہ۔